اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا لوجہک الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم زد فزد اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب یسر لی جلیسا صالحا اللہم آمین۔ ماشاء اللہ ہم لوگ المقدمۃ الجزریہ میں باب المقطوع والموصول وحکم التاء اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ مختلف رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کتابوں میں باب معرفت المقطوع والموصول ہے اور تا علیحدہ ہے، تو ہر ایک میں علیحدہ حساب ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ متن ہے اور حکم ہے۔ فرماتے ہیں وعرف لمقطوع و موصول و تا فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ وعرف لمقطوع و موصول و تا فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ وعرف اور آپ جان لیجئے لمقطوع و موصول و تا، تین چیزوں کا جو ہے نا وہ نام لیتے ہیں، لمقطوع مقطوع کو، و موصول اور موصول کو، و تا اور تائے تانیث کو۔ کون سی؟ فی مصحف الامام فیما قد اتا، وہ مقطوع موصول اور وہ تا فی مصحف الامام جو مصحف امام میں، فیما قد اتا اس میں جو تحقیقاً آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہچان لو مقطوع موصول اور تائے تانیث کو اس رسم میں، فیما قد اتا، فیما اس رسم میں جو یقیناً مصاحف عثمانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا ہے۔ فی مصحف الامام فیما قد اتا، وہ مقطوع موصول اور تا جو مصاحف عثمانیہ میں فیما قد اتا ان میں جو آئی ہیں، ان کے رسم میں جو کلمہ مقطوع ہے، موصول ہے اور جو تائے تانیث ہے اس کو آپ جان لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس باب میں جو ہے کلمہ مقطوع ہے یا موصولہ ہے یا پھر آگے جا کے تائے تانیث ہے، ان کے رسم کے بارے میں جو ہے وہ امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقطوع کیا ہوتا ہے۔ تو مقطوع وہ لفظ کہلاتا ہے جس کو ما بعد سے قطع کر کے لکھا گیا ہو۔ مقطوع وہ لفظ کہلاتا ہے جس کو ما بعد سے قطع کر کے لکھا گیا ہو۔ اور اس قسم کے کلمات یعنی کہ مقطوع کلمات پر یاد رکھیں، مقطوع کی بات ہے، موصول کی نہیں ہو رہی، مقطوع کلمات پر وقف اضطراری یا اختیاری یا اختباری صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے کلمات پر وقف اضطراری یا اختیاری یا اختباری صحیح ہوتا ہے۔ بے شک معنی کے لحاظ سے وہاں وقف مناسب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ مقطوعہ ہے وہاں پر بے شک اچھا معنی یعنی کہ وقف تام یا کافی یا حسن کے درجے کا تو نہ ہو، لیکن چلے اگر کوئی اضطراری حالت ہے یا اختباری حالت ہے تو پھر وہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ موصولہ پر کسی قسم کا وقف جائز نہیں ہے، بے شک وہ اضطراری ہی کیوں نہ ہو، لیکن کلمہ مقطوعہ جو ہے اگر وہاں وقف معنی نہ بھی پورا ہوا ہو لیکن وہاں وقف ہو سکتا ہے،
لیکن وہ وقف اختیاری جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کسی ریزن سے اضطراری یا اختباری جو حالت ہے اس میں وقف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ موصول، اور موصول کو جانیں۔ موصول جو ہے یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ما بعد سے ملا کر لکھا جائے۔ موصول وہ لفظ ہوتا ہے جسے ما بعد سے ملا کر لکھا جائے۔ موصول وہ لفظ ہوتا ہے جسے ما بعد سے ملا کر لکھا جائے، اور رسماً موصول ہونے کی وجہ سے اس قسم کا جو لفظ ہے اسے ہم ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو موصول ہوتا ہے، کلمہ موصولہ ہوتا ہے اور جو موصول بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہم دو نہیں شمار کرتے، ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں، اب ہم نے دیکھا مقطوع کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا موصول کیا ہوتا ہے۔ موصول وہ کلمہ ہوتا ہے جس کو اپنے ما بعد سے ملا کر لکھا جاتا ہے، اور رسماً موصول ہونے کی وجہ سے یہ دو یا دو سے زیادہ کلمات اصطلاحاً ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ بے شک عربیت کے اعتبار سے یہ دو کلمے ہوں یا چار ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن رسماً موصول ہونے کی وجہ سے ان پر ایک ہی حکم لگتا ہے، ایک ہی کلمہ رسم کے اعتبار سے شمار کیا جاتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس وطا، تائے تانیث۔ تائے تانیث سے مراد وہ تا ہوتی ہے جو اسم مفرد کے آخر میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تائے تانیث صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، وہ بھی جو مفرد ہو۔ وہ تا جو اسم مفرد کے آخر میں آتی ہے اور تانیث پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ کوئی اسم ہے اور وہ سنگولر ہے تو اس کے آخر میں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ زائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا ہاں میں بھی نا، ہائے اصلیہ، ہائے زائدہ، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ تائے تانیث کی جو ہاں ہوتی ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، تو تائے تانیث جو ہے وہ زائدہ ہوتی ہے۔ تو تانیث سے مراد وہ تا ہے جو اس مفرد کے آخر میں ہو اور اس مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو۔ ایسی تا جو اس مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو۔ ایسی تا جو اس مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو۔ ٹھیک ہے؟ تائے تانیث سے مراد ایسی تا ہے جو اس مفرد کے آخر میں، ٹھیک ہے، تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ایکسٹرا ورڈ جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ ایسی تا جو اس مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو، اس کو ہم تائے تانیث کہتے ہیں۔ اب اس کی جو ہم نے یہ ڈیفینیشن کر دی ہے کہ یہ اس مفرد کی ہوتی ہے اور تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد آتی ہے، تو اس سے جو فعل کی تا ہے وہ نکل گئی ہے۔ فعل میں جو جمع کی تا آتی ہے، فعل میں جو تانیث کی تا آتی ہے وہ نہیں اس میں شامل ہوتی، جیسے انبتت۔ ٹھیک ہے؟ یہ تائے تانیث کے حکم میں نہیں آتی، اس مفرد کی جو تا ہے وہی تائے تانیث ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کی جو تا ہے اس کو بھی ہم تائے تانیث نہیں کہتے، جیسے والمسلمات۔ ٹھیک ہے؟ تو تائے تانیث اس مفرد کی ہوتی ہے بس،
اگر جمع کی تائے تانیث ہو، انبتت جیسے کلمہ ہے تو اس کو تائے تانیث نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اگر یہ ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کی ہو تو اس تا کو بھی تائے تانیث نہیں کہا جاتا۔ تو کہتے ہیں وعرف لمقطوع و موصول و تا فی مصحف الامام فی ما قد اتا۔ تو ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ مقطوع کی ڈیفینیشن کیا ہے اور موصول کی ڈیفینیشن کیا ہے اور تا کی ڈیفینیشن کیا ہے اس شعر میں۔ کیا آپ کو کلیئر ہے؟ اچھا جی، فی الداری میں ہاں جی فی پہ وقف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اضطراری حالت میں کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی پہلی بات بھی ٹھیک ہے، ہاں جی مرکب اضافے میں مضاف پر وقف کرنا ٹھیک ہے۔ اضطراری حالت کی بات ہو رہی ہے نا، بائی چوائس تو بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے چلیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس مقطوع کلمہ ہے اس کا تو ہمیں رسم آتا ہے نا کہ وہ کاٹ کے ہوگا، موصول کلمہ میں رسم جو ہے وہ جوڑ کر ہوگا۔ اب جو تائے تانیث ہے اس کا قیاسی رسم جو ہے، قیاسی کہتے ہیں قواعد کے مطابق نا، عربی قواعد کے مطابق جو قیاسی رسم ہے تائے تانیث کا وہ تو یہ ہے کہ یہ گول ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تائے تانیث کا قیاسی رسم یہ ہے کہ تائے تانیث گول ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں کہیں یہی والی تائے تانیث ہی لمبی تا کی شکل میں بھی لکھی گئی ہے، تو اس کو رسم اصطلاحی کہتے ہیں۔ تو تائے تانیث کے دو رسم ہیں، ایک رسم قیاسی ہے جو کہ یہ ہے کہ تائے تانیث کو گول ہا کی شکل میں لکھا جائے، اور ایک رسم اصطلاحی ہے جس کے مطابق تائے تانیث لمبی تا کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ اور وقف جو ہے، وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تائے تانیث گول ہا کی شکل میں لکھی جائے تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہا کے ساتھ وقف ہوگا، اور اگر لمبی تا کے ساتھ لکھی جائے تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہم تائے ساکنہ کے ساتھ وقف کریں گے۔ تو اس پوائنٹ میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مقطوع کلمہ کا رسم تو مقطوع ہی ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے لکھا جاتا ہے، اور موصول کلمہ کا رسم موصول ہی ہوتا ہے، اس کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس آگے تائے تانیث۔ تائے تانیث کے دو رسم ہیں، ایک رسم قیاسی ہے، اس کے مطابق تائے تانیث کو گول لکھا جاتا ہے، اور ایک رسم اصطلاحی ہے جس کے مطابق تائے تانیث کو لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے دونوں تائے تانیث ہی۔ اب وقف کا قاعدہ کیا ہے؟ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تائے تانیث کو گول ہا کی شکل میں لکھا جائے تو وقف کرتے ہوئے اس پر ہا کے ساتھ وقف ہوگا، اور اگر اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھا جائے تو وقف کرتے ہوئے اس کو ہم تا کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ تائے تانیث کا رسم اصطلاحی یہ ہے کہ تائے تانیث کو قرآن پاک میں کہیں کہیں لمبا کر کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قواعد عربی کے قواعد کے مطابق اچھا ٹھیک ہے، شاید آپ یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر، قیاسی اور اصطلاحی۔ قیاسی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کے اس ہی فن میں عام قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیاسی جو عربی قواعد نے تائے تانیث کا رسم مقرر کیا ہے قواعد کے مطابق، ٹھیک ہے، جیسے آپ وقف حمزہ و ہشام میں قیاسی رسم پڑھتے ہیں، قیاسی تخفیف، تو قیاس وہ ہوتا ہے جو رولز پر پورا اترتا ہے، جو قواعد بنائے جاتے ہیں ان قواعد کے مطابق اگر کوئی کام کیا جائے یا کوئی اس کی رول کی امپلیمنٹیشن ہو کسی حرف پر تو اس کو قیاسی کہتے ہیں۔ اب تائے تانیث کا قیاسی رسم یہ ہے
یعنی کہ تائے تانیث پر رول یہ بنایا گیا ہے رسم کا کہ تائے تانیث کو گول ہا کی شکل میں لکھا جائے گا. یہ رول بنایا گیا اور اسی رول کے مطابق جہاں جہاں تائے تانیث گول ہا کی شکل میں لکھی گئی اس کو ہم کہیں گے یہ قیاسی رسم ہے اس کا. ٹھیک ہے، جو رول بنایا گیا تھا اس رول پر فٹ آ کر تائے تانیث گول ہی لکھ دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹرمینالوجی ہے اصطلاحی. اصطلاح کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم. ٹھیک ہے، اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل ٹرم. کسی خاص شعبے کی کوئی اصطلاح جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جنرل مطلب ہی ہوتا ہے، لیکن ہم جب کسی خاص ٹاپک میں، کسی علم میں، کسی فن میں، کسی اسپیسیفک شعبے میں کسی ٹرمینالوجی کو فکس کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ اصطلاحی اس کا معنی ہے. جیسے تجوید کا مطلب تو خوبصورت پڑھنا ہوتا ہے. کس کو خوبصورت پڑھنا؟ حروف تہجی کو خصوصاً، تو اس کو ہم تجوید کہہ دیتے ہیں. تو اس کا اصطلاحی رسم یہ ہے کہ تا لمبی تا کی شکل میں لکھی جائے گی. عام طور پہ رول یہ نہیں ہے کہ اس کو لمبا لکھا جائے، یہ اسپیسیفکلی جو ہے بعض مقامات پر لمبی تا لکھی گئی ہے بعض وجوہات کی بنا پر، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحاً لمبی لکھی گئی ہے، قیاساً لمبی نہیں لکھی گئی. تو تائے تانیث کے دو رسم ہیں، ایک قیاسی رسم ہے جو کہ گولتا ہے اور ایک اصطلاحی رسم ہے جو کہ لمبی تا ہے. اگر آپ کو اردو کے لفظ میں پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ بس یہ بھی یاد کر سکتے ہیں تائے تانیث کو قرآن میں کہیں گول لکھا گیا ہے اور کہیں لمبا لکھا گیا ہے. اور وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں گول لکھا گیا ہے وہاں پر ہا کے ساتھ وقف کریں گے، اور جہاں پر لمبا لکھا گیا ہے وہاں پر تائے ساکنہ کے ساتھ وقف کریں گے تاکہ آواز سنائی دے گی. ٹھیک ہے، شبانہ اور نصیب. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا، اس کے بعد ہے کہتے ہیں وعرف لمقطوع و موصول و تا فی مصحف الامام فیما قد اتا. وہ مقطوع، کلمہ مقطوعہ یا موصولہ، وہ تائے تانیث جو فی مصحف الامام فیما قد اتا، جو کہ ہمارے پاس رسم عثمانی میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس رسم میں مقطوع، موصول اور تا کو جانیے. اس رسم میں جو مصاحف عثمانیہ میں آئی، تو یہ جو ہمارا لفظ ہے فی مصحف الامامی، یہ برابر ہے فی مصحف العثمانی. ٹھیک ہے، فی مصحف الامامی کا مطلب کیا ہے؟ فی مصحف العثمانی، وہ مصاحف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کی نگرانی میں تیار کروائے گئے. اچھا، اب بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمان جو ہیں وہ کلمات قرآنیہ میں اختلاف کرنے لگے. آپ کو معلوم ہے جیسے عرب و عجم کا اختلاط ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے عربی اغلاط اور قرآن پاک میں قرأت میں اغلاط جو ہیں وہ ہونے لگ گئی تھی. اب اس دور میں جو قرآن پاک کی تعلیم میں اعتماد تھا وہ زبانی حفظ اور یادداشت پہ تھا. ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا زبانی، یعنی کہ ایک بولنے والا، ایک سننے والا، پھر سننے والا اس کو یاد کرنے والا ہے. قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو قرآن پاک مرسوم تھا، جو لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ مدینہ میں تھا. اور مسلمان صرف مدینہ میں تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، بلاد اسلامیہ جو ہے اس کی سرحدیں تو بڑھتی جا رہی تھیں فتوحات کے نتیجے میں. تو قرآن پاک کی تعلیم کا اعتماد زبانی حفظ اور یادداشت پر تھا. قرآن پاک مرسوم تھا تو وہ مدینے میں تھا، تو ضرورت یہ تھی کہ قرآن پاک کی نقلیں تیار کرائی جائیں اور جو مرکزی شہر ہیں ان میں بھیجی جائیں.
تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جاؤ اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن لکھو۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرا ذرا، بچے ہو کیا؟ اوکے اب بتائیں میری آواز ٹھیک آ رہی؟ ٹھیک ہے چلیں، بارک اللہ فیکم۔ ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی جو تعلیم تھی اس میں اعتماد زبانی حفظ پر اور یادداشت پر کیا جا رہا تھا۔ قرآن پاک مرسوم تھا لیکن وہ مدینے میں تھا، اور ضرورت یہ تھی کہ اس کی نقلیں تیار کروا کر مراکز جو ہیں مین شہر ہیں وہاں پر بھیجی جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر ایکشن لیا، اور ان کے الفاظ روایات میں آتے ہیں یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو نقلیں ہیں وہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ تیار کی گئی۔ یاد رکھا جائے کہ یہ جو کاپیاں قرآن پاک کی نقلیں تیار کی گئی یہ ہر قسم کے لحن یا سہو یا نسیان سے پاک تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہوئے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، وہ بھول گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کاپیاں تیار کی گئیں یہ بڑی زبردست جو ہے اس پہ کام کیا گیا، یہ ہر قسم کے لحن سہو اور نسیان سے پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کا نام مصحف تجویز ہوا، ٹھیک ہے، فی مصحف الامام فی ما قرأ، مصحف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کا نام مصحف تجویز ہوا، جس کی جمع مصاحف آتی ہے۔ اب اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نقلیں تیار کی گئیں یہ کم از کم 4 تھیں، ایک مدینہ میں تھی، دوسری شام کے دارالسلطنت دمشق میں بھیجی گئی، تیسری کوفہ میں، اور چوتھی بصرہ میں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 4 نقلیں تھیں، ایک مدینہ میں رکھی گئی، ایک دمشق میں بھیجی گئی جو کہ اس ٹائم جو ہے شام کا دارالسلطنت تھا، تیسری کوفہ میں، اور چوتھی بصرہ میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نقلیں تھیں یہ 5 تھیں، 4 تو وہی جن کا ہم نے اوپر ابھی ذکر کیا ہے، اور 5ویں جو نقل ہے وہ مکہ میں بھیجی گئی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نقلیں کل 6 تھیں، 5 وہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور جو چھٹی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ چھٹی نقل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے خاص کر لی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بحرین جو ہے اس سائٹ پر بھیجے گئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو نقلیں تیار کی گئیں یہ 7 تھیں، 6 تو وہیں جن کا ہم نے ذکر کر لیا ہے، اور 7واں مصحف جو ہے وہ یمن میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو 8 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 نقلیں تیار کی گئی، ٹھیک ہے، 7 تو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پیچھے وہی والی ہیں، اور جن میں بحرین کو انہوں نے پریفر کیا ہے 2 رائے میں، اور 8واں کا ہے کہ ایک بحرین کی طرف تھا، اور 8واں مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تھا جس میں تلاوت کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو نقلیں جتنی بھی تیار کی گئیں 4 5 6 7 یا 8، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا مدینہ ہے
مدینہ میں 2 مصحف تھے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ عامۃ المسلمین کے لیے تھا، اور ایک جو ہے وہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے فی مصحف الامام، تو اب نقلیں تو 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، تو فی مصحف الامام سے مراد کون سا مصحف ہے؟ فی مصحف الامام سے مراد کون سا مصحف ہے؟ تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی مصحف ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا تھا، لیکن اس لفظ کو اسی مصحف کے ساتھ قید کرنا درست نہیں ہے۔ درست کہہ لیں یا آپ مناسب کا لفظ استعمال کر لیں کہ یہ کہنا کہ مصحف الامام سے مراد صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی مصحف ہے، تو یہ بات زیادہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ باب پڑھیں گے اور اس باب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس کلمہ میں 2 رسم ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ میں، اس باب میں بھی آپ نے پڑھنا ہے نا یہ باب، اس میں آپ دیکھیں گے ایک ہی کلمہ میں 2 رسم آئے ہیں کہ وہ کلمہ مکتوب بھی ہے اور وہ کلمہ موصول بھی ہے، تو ایک ہی کلمہ ایک ہی مصحف میں مکتوب بھی اور موصول بھی، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی کلمہ ایک ہی مصحف میں ایک ہی کلمہ مکتوب بھی ہو اور موصول بھی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جزری جب یہ بات بیان کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سے زائد مصحف ہیں، کیونکہ ایک ہی مصحف میں ایک ہی کلمہ مکتوب بھی اور موصول بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ فی مصحف الامام سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی مصحف ہے، تو اس بات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی مصحف سے قید کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ جب دیکھیں گے اس باب کو تو ایک ہی کلمہ میں ایک وہی کلمہ اس کے 2 رسم ہیں، تو 2 رسم کا مطلب ہے کہ وہ 2 مختلف جگہوں سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ مصاحف میں وہ کلمہ مقطوع ہے، کچھ مصاحف میں موصول ہے، تو فی مصحف الامام میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی مصحف کہنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مصحف امام سے مراد ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی مصحف بھی اور وہ تمام مصحف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہی تیار کروائے گئے اور مختلف جو شہر ہیں ان کی طرف بھیجے گئے، جیسے مکہ کا، کوفہ کا، بصرہ کا وغیرہ۔ تو مصحف الامامی سے مراد تمام مصاحف ہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی ٹرمینالوجی ہے جو چھوٹی چھوٹی ساری چیزوں کو کور کرتی ہے، سارے مصاحف کے رسم کو کور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے ملا علی قاری انہوں نے لکھی بھی ہے کہ پہلے انہوں نے یہ لکھا کہ اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مصحف الامام سے مراد اس شعر کی وضاحت نہیں کرتے ہوئے مصحف الامام لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف ہے، لیکن پھر آگے ہی تھوڑا جا کے انہوں نے اس چیز کو وضاحت کی کہ لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ مصحف امام سے آپ جنس مصحف مراد لیں، یعنی حضرت عثمان کا ذاتی مصحف بھی اور وہ تمام مصاحف بھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی میں تیار کروائے گئے اور بلاد اسلامیہ کی طرف اس وقت بھیجے گئے۔
اچھا یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا 6 میں جو ہے نا مہوش 2 باتیں تھیں نا، بحرین والا اور حضرت عثمان والا. تو جو ہیں وہ دوبارہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بحرین کو لیتے ہیں، اور یعنی کہ وہ ایک نہیں مانتے، وہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ مانتے ہیں، بحرین کو علیحدہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کو علیحدہ. ٹھیک ہے. اچھا اور جگہوں کے نام دوبارہ بتا دوں. 8 جگہوں کے نام دوبارہ بتا دوں تو 8 جگہیں جو تھیں ان میں 7 جگہیں تو وہی تھی نا جن کا ہم نے ذکر کر لیا ہے، اور جو 8واں مصحف تھا وہ تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کا اپنا ذاتی مصحف. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مصحف الامام ہے، اب کیا سب کا رسم سیم تھا؟ جتنے بھی سارے مصاحف تھے تو کیا ان سب کا رسم سیم ہے یا نہیں؟ تو اب جن کلمات میں خلف آتا ہے کہ ان کو مکتوب بھی لکھیں، ان کو موصول بھی لکھیں، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رسم میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو رسم کے بارے میں پہلی ایک بات یہ بھی ہے کہ علم و رسم جو ہے یہ توقیفی ہے. ٹھیک ہے. بالاتفاق اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن پاک کا جو رسم ہے یہ توقیفی ہے. ٹھیک ہے. کچھ علوم جو ہیں وہ توقیفی ہیں اور کچھ علوم جو ہیں وہ توفیقی ہیں. توقیفی علوم وہ ہوتے ہیں، توقیفی کہتے ہیں وقف سے ٹھہرایا گیا، جو وحی کے ذریعے ٹھہرائے گئے ہیں، وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا ہے، وحی نے ان کو فائنل کیا. یہ علم ایسے ہے جیسے علم القراءات، جیسے آیات کے شمار، کہاں پہ آیت ہے کہاں پہ آیت نہیں ہے، اور جیسے علم الرسم، یہ سارے توقیفی ہیں. لیکن علم الوقف یا علم الضبط یہ توفیقی ہیں. ٹھیک ہے. جن میں علماء نے ایک دوسرے کے رائے کی موافقت اختیار کرتے ہوئے اس کو فائنل کیا ہے. تو علم الرسم توقیفی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امی تھے، تو آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسے لکھواتے تھے؟ تو رسم پھر توقیفی کیسے ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ صحابہ کیسے لکھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت لمبی بحثیں ہیں، اور ان ساری بحثوں کا حاصل جو ہے وہ یہی ہے کہ علم و رسم توقیفی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم علم و رسم پڑھیں گے تو اس پر بحث کریں گے. لیکن ان باتوں میں ایک بات جو ہے وہ میرے اس میں الجواہر النقیہ جو قاری اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح ہے مقدمۃ الجزریہ کی، ان میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے تو وہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں. ان میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول رسم سے خوب اچھی طرح واقف ہو گئے تھے. اور کہتے ہیں علامہ علوسی، ٹھیک ہے آلوسی ہے یا علوسی ہے کیونکہ مجھے تفسیر کا نہیں کتب کا اتنا پتہ، تو علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں انہوں نے اس بات پر مفصل بحث کی ہے. میں آپ کو تفسیر کا نام جو ہے نا علامہ علوسی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس ٹاپک پر جو ہے مفصل بحث کی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نبوت کے آغاز میں، لیکن جب اسلام آ گیا اور سارے بادل جھٹکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امی نہ رہے بلکہ لکھائی کے اصول سے خوب واقف ہو گئے. اگر ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو یہ بڑی عام بات ہے. جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتا ہوتا، لیکن جیسے کرتے ہیں تو 25 سال کا عرصہ ہے وہی کا، تو ہمیں وہ کام آ جاتا ہے. اتنا ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے کسی کام کو سیکھنے کے لیے. تو حاصل یہ ہے کہ جو علم و رسم ہے یہ توقیفی ہے،
اس کا توقیفی اور سماعی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے۔ قرآن کی تمام کتابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے اور تعلیم سے مکمل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک بہت سارے مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کا رسم جو ہے وہ قواعد رسم کے خلاف ہے۔ جو عربی قواعد ہیں، قواعد رسم جو ہیں، قرآن پاک کے بہت سے کلمات کا رسم عربی قواعد رسم کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رسم کو اسی رسم میں لکھنا فرض اور ضروری ہے جس رسم میں وہ لکھا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کلمہ کا رسم قواعد عرفیہ کے خلاف ہے تو ہم اس کو جا کے جو قواعد عرفیہ ہیں اس کے مطابق کر دیں، شاید یہ غلطی ہوگی ہے تو اس غلطی کو صحیح کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں پر جو رسم لکھا گیا ہے وہ قواعد عرفیہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو اسی رسم میں ہی لکھنا فرض اور ضروری ہے، اور یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ صحابہ کرام جو کاتب وحی تھے شاید انہیں اصول کتابت پوری طرح نہیں آتے تھے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اصول کتابت اچھے سے پورے آتے تھے، ان کو قواعد عرفیہ ان کی اچھے سے پہچان تھی، ان کو معلوم تھا کہ کس کلمہ کو کہاں پر کیسے لکھنا ہے، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی کلمہ ان قواعد کے مطابق نہیں لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لکھوایا تھا، اس کو ایسے ہی رہنے دیا صحابہ کرام نے، ہم بھی ان کو ویسے ہی رہنے دیں گے۔ ایک منٹ۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کون؟ اچھا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ہمارا شعر تھا وعارف لی مقطوع و موصول و تا، ٹھیک ہے، تو مقطوع موصول تا ہم نے اس کو دیکھ لیا، فی مصحف الامام فی ما قد اتا، تو ہم نے اپنی جتنی ہمت ہے اس کے مطابق مصحف الامام کو بھی دیکھ لیا، اور چونکہ کلمہ مقطوعہ کلمہ موصولہ اور تائے تانیث کا تعلق اس وقت رسم سے ہے تو ہم نے رسم کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کہ رسم جو ہے یہ علم توقیفی ہے، اور اس میں کوئی کسی بھی قسم کا ذاتی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز قواعد عرفیہ کے خلاف بھی ہے تو اس کو ہم نہیں بدل سکتے، وہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ ویسے رہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی غلطی سے یا صحف سے یا نسیان سے بچائیں، لیکن اگر کبھی کوئی بھی کسی قسم کی غلطی آپ کو نظر آئے تو اس کو پھر معذرت کے ساتھ اگنور کر دیں، جو بھی درست اور صحیح بات ہے اس کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔